سیرت صحابہ سے انفاق کے اتنے واقعات ملتے ہیں کہ مولانا یوسف قاندلوی نے جو سیرت الصحابہ نامی کتاب لکھی ہے 3 جلدوں پہ، اس میں تقریباً 75 صفحات لگائے ہیں۔ 75 صفحات اس بات پہ لگائے کہ صحابہ اکرام نے انفاق فی سبیل اللہ میں کیسے حصہ لیا، اور یہ بھی کنسائز جو ہے وہ سیرت صحابہ کی کتاب ہے، ورنہ 11 جلدوں میں بھی کتابیں چھپی ہیں۔ اب کچھ واقعات اس حوالے سے بتانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورہ بقرہ کی آیت 245 نازل ہوئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو حضرت ابو درداء نے سنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ کیا واقعی اللہ قرض مانگتا ہے؟ آپ نے جب اس بات میں جواب دیا تو حضرت ابو درداء نے کہا اپنا ہاتھ عنایت فرمائیے، اور جب نبی اکرم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو آپ نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ نبی یا رسول اللہ، میں اپنا ایک باغ جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں وہ اپنے رب کو قرض کے طور پہ دیتا ہوں۔ اور پھر وہیں سے وہ روانہ ہوئے اور باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے، اور باہر سے ہی انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ اے ام دادا باہر آ جا، ہم یہ باغ اپنے رب کو قرض دے چکے۔ اسی طرح اسی موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ میرے پاس 4000 درہم ہے، اس میں سے میں 2000 درہم اپنے رب کو قرض کے طور پر دے رہا ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر تو جو آپ کو واقعات معلوم ہی ہے، یہاں صرف تذکیر کے طور پہ بیان کروں گا۔ حضرت عثمان نے 10,000 دینار، 300 سرخ اونٹ اور 50 گھوڑے پیش کیے۔ ان کی اس پیشکش پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا، اس لیے کہ میں اس سے راضی ہوں۔ حضرت عمر سب بہت مشہور واقعہ ہے کہ اپنی متاع کا آدھا حصہ جو ہے وہ لے کے آ گئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا کل مال و متاع لے آئے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ یہاں پر حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر میں نے سوچ لیا کہ میں واقعی ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا۔ جہاں اتنا مال انفاق ہو رہا تھا تو وہاں پہ ایک انصاری صحابی حضرت ابو عقیل، جنہوں نے ساری رات محنت کری ایک یہودی کے باغ میں پانی نکالنے کی کنویں سے، اور رات بھر میں جو ان کو مزدوری ملی وہ 2 سا کھجوریں، تقریباً آج کے حساب سے 7 سیر کے قریب بن جاتی ہے۔ انہوں نے 1 سا اپنے گھر والوں کے لیے رکھا اور 1 سا لا کے نبی اکرم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ منافقین نے مذاق اڑایا کہ ہاں ان کھجوروں سے تو ہم رومیوں سے جنگ جیتیں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں اس مال کے اوپر پھیلا دی۔ تو یہ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مال کی کوانٹیٹی ضروری نہیں ہے، مال کی کوالٹی ضروری ہے، خلوص ضروری ہے، جذبہ ضروری ہے۔ لیکن ایک چیز ہمارے سوچنے کی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ رفقائے تنظیم اسلامی کی 90% لوگ، یعنی کہ غالب 90% نہیں ہوں گے تو غالب اکثریت 80% تو برسر روزگار ہوگی۔ تو جو برسر روزگار ہیں وہ کیا چھوٹی سے چھوٹی ڈینومینیشن بھی نہیں دے سکتے، جبکہ ہم پہ پابندی نہیں ہے 5% کی۔ اگر کسی کی کشائش نہیں ہے تو وہ کم سے کم تو دے سکتا ہے، کیوں پھر 20 سے 25% کی رپورٹیں آتی ہیں اور ہم عمرہ حلقہ کو حلقے کے اس میں شورا میں سر جھکا کے بیٹھنا پڑتا ہے کہ ہماری تنظیم سے صرف 20 سے 25% آئی ہے۔ یہاں تک کہ ملتزم رفقا بھی جو ہے وہ بعض اوقات 50% سے نیچے شو کر رہا ہوتا ہے ان کا گراف کہ وہ انفاق میں حصہ نہیں لے رہے ہوتے۔ اسی طرح صاحب کشائش لوگوں کے لیے کہ ایک بات میں نے کسی شخص سے سنی تھی، وہ اس سے ہمارا فکری اختلاف شدید اختلاف ہے، لیکن حضرت علی کا قول ہے کہ اچھی بات، جہاں سے یہ مت دیکھو کہ کیا کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ بات اچھی لگی اس لیے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے، اسے پوچھا گیا کہ یہ جو ہوٹلنگ اور ویکیشنز وغیرہ منانا ہے یہ کیسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے منائیے آپ ہوٹلنگ اور ویکیشنز بھی کیجئے، لیکن یہ سوچ کے کیجئے کہ اگر آج آپ کے پاس 4000 روپے ہوٹلنگ کے لیے خرچ ہے تو آپ 2000 روپے ہوٹلنگ پہ خرچ کر دیجئے، 2000 روپے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ خرچ کر دیجئے۔ لاکھ روپے آپ نے ویکیشن کے لیے اگر نکالے ہیں تو 50,000 ویکیشنز پہ خرچ کر دیجئے اور 50,000 اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیجئے۔ تو بہت سے طریقے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں اگر ہدایت دے اور توفیق دے اور سمجھ دے تو ہم بہت مختلف طریقوں سے جو ہے اس کام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا